پہلے تو چاند کی مبارکبادی آئی، پھر اس کے بعد تراویح کی مبارکبادی، پھر اس کے بعد ماہ رمضان کی مبارکبادی، پھر اس کے بعد پہلی تراویح کی مبارکبادی، پھر اس کے بعد اب ہر دن تو پہلی سحری کی بھی مبارکبادی آ رہی ہے۔ اگر آپ اتفاق سے اپنا واٹس ایپ کھولیں، فون کھول کر دیکھیں تو وہ ایک قندیل پکڑی ہوئی یا کوئی خاتون کا ہاتھ ہے یا کس کا ہاتھ ہے پتہ نہیں، اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے پہلی سحری مبارک۔ پھر دن میں آپ واٹس ایپ کھولیں تو ملے گا پہلا روزہ مبارک، پھر اس کے بعد آپ افطار کے وقت دیکھیں تو کیا ملے گا؟ پہلا افطار مبارک۔ اب حد تو یہ ہو گئی، آج جمعہ کا دن ہے، یاسین شریف کی تلاوت کرنا چاہیے، سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے، درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے، درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، مسجد میں پہلے حاضر ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی اور بچوں کو گھروں میں بھی کرانا چاہیے۔ لیکن اب اس کے بجائے کیا ہے بھائی؟ پہلا جمعہ مبارک، پہلا جمعہ مبارک، پھر اس کے بعد دوسرا جمعہ مبارک، تیسرا جمعہ مبارک، اس طرح سے جو ہے یہ ہمارا حال ہے۔ اب آئیے ہمارے نبی کی سیرت کو دیکھیں، ہمارے نبی کی زندگی کو آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا ہمارے نبی اپنے صحابہ کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان اور اسلام کو رمضان المبارک کی بشارت اور خوشخبری کس انداز سے دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات صحابہ بیان فرماتے ہیں، جب رمضان آتا تو حضور ہم کو رمضان کی خوشخبری دیتے۔ کس انداز سے؟ قد اتاکم رمضان، لوگوں تمہارے پاس رمضان پہنچ چکا ہے، شہر مبارک، جو مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ پھر آگے آپ اپنے صحابہ کو یوں ترغیب دیتے اور یوں بیان فرماتے کہ یہ مہینہ وہ ہے قد فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے، یہ کیا کر رہے بھائی آپ لوگ؟ بیٹھو تھوڑی دیر بیٹھو، پہلے کر لینا نا۔ قد فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرماتے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے، تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ للہ فیہ خیر من الف شہر، قسم خدا کی اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ آپ کی بشارت کا، یہ آپ کی خوشخبری دینے کا انداز ہے، یہ آپ کی تربیت ہے، یہ آپ کی تعلیم ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس انداز سے ماہ رمضان کی ایک دوسرے کو مبارکبادی دی ہے کہ میرے دوست، میرے بھائی، ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں سرکش شیاطین قید کیے جا رہے ہیں اور آسمان کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، اس میں شب قدر جیسی مبارک رات آ رہی ہے؟